بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصینا ماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بسحور ميدان أرضه جلت عظمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین المحرومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق فی کتاب الحق وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا. صلوات. پھر بھی مل کر جوش ولا سے بآواز بلند صلوات پڑھیں. خداوند متعالی تمام حضرات کے قلوب عالیہ اور ان سے مطالعہ کو ولایت مولا کائنات سے مزید منور فرمائے. آپ جتنے بھی حاضرین و حاضرات مومنین و مومنات دور دور سے روزانہ اس کاروان مودت میں اور قافلہ عشق میں اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے زحمت تشریف لا رہے ہیں، سید کونین آپ کے پرخلوص قدموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. بانیان عشرہ کی یہ مسائی جمیلہ کوشش خدمت آپ تمام احباب کا اس میں بھرپور تعاون، میری مائیں بہنیں بیٹیوں کا بھرپور اس کے اندر تعاون، نوجوان بچوں کا جو سپورٹی کے فضائل انجام دے رہے ہیں، یا انتظامیہ کے جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اس نیک کام کا عظیم اجر عطا فرمائے. ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بالاخص بانیان عشرہ کے جتنے بھی عزیز و اقارب پسماندگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے، میرے والدین شریفین کی بلندی درجات کے لیے، اور اہلیہ محترمہ بھائی مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. قبل اس کے کہ میں شروع کروں گفتگو، 3-4 دوست جو ہیں وہ اٹھے ہیں اور جو لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. سورۃ مبارکہ نساء کی جو آیت پہلے دن سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، اسی کے اوپر جو پہلے دن آپ کو امر کے معنی بتائے تھے، میں کوشش کر رہا ہوں اسی کو ہی تکمیل تک لے جایا جائے. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی جو منکم ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے منکم اس لیے کہا ہے
کہ اگر منکم نہ کہتا، کیونکہ منکم کی ضمیر میں اللہ جبرائیل کو بھی لے کر آ رہا ہے اور تمام ملائکہ کو لے کر آ رہا ہے. کبھی منکم کہا، کبھی منہم کہا، کبھی حاضر ضمیر کو استعمال کیا، کبھی غائب ضمیر کو استعمال کیا. لیکن یہاں اس آیت میں اللہ اگر منکم نہ کہتا تو ہم پر جبرائیل کی بھی اطاعت واجب ہو جاتی اور سارے ملائکہ کی اطاعت واجب ہو جاتی. تو اللہ نے منکم کہہ کر ہم پر احسان کیا ہے کہ تم پر اطاعت واجب ہے رسول کی، جبرائیل کی نہیں. تمہارے اوپر اطاعت واجب ہے اولی الامر کی، کسی ملک کی اطاعت واجب نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز میں جھگڑا ہے یا اختلاف رکھتے ہو تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اگر تمہارا اللہ اور قیامت پر ایمان ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کو میں رپیٹ کر کے میں آج کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حدیث بہت لمبی تھی، وہ ساری آپ کو سنا چکا، وہ پھر آپ سیڑھیوں پہ سن لیجئے گا. حدیث تھی محب الدین تبری نے لکھی تھی اپنی کتاب الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ میں کہ جب رسول معراج پر گئے تو وہاں اسرائیل سے ملاقات ہوئی سرکار کی. تو اسرائیل کو نے سلام کیا، السلام علیکم یا احمد. سرکار نے بھی جواب دیا علیکم السلام یا اسرائیل یا ملک الموت. تو ایک دم اسرائیل نے پوچھا تھا ما شان ابن امے کا علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ حل عارف ابن عمی علی، کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ تو جبرائیل اسرائیل دے کر کہتے ہیں کہ کیف لا عارف، یا رسول اللہ کوئی علی کو کیسے نہ جانتا ہوگا؟ فقط وکلنی اللہ بقبض ارواح الخلائق الا روح کا وروح ابن عم کا علی ابن ابی طالب، کہ اللہ نے مجھے موکل کیا ہے، پابند کیا ہے کہ میں تمام کائنات کی ارواح کو خلق کروں، قبض کروں، سوائے آپ کے روح کے اور آپ کے بھائی علی کے روح کے. کیوں؟ ان اللہ یتوفاکما بمشیت، کیونکہ تو دونوں ہو اللہ کی مشیت. اب اللہ جانے اور تم جانو. یہ میں نے ٹکڑا کیوں تلاوت کیا ہے؟ کیونکہ اس ٹکڑے کے آخری لفظ پر دو سوال آئے تھے. کچھ دوستوں کی طرف سے سوال آئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہیں کہا کہ اس کی آپ دلیل دیں کہ اسرائیل کو جو اللہ نے ایک حکم دیا ہوا ہے ساری کائنات کے روح کو قبض کرنا، تو ساری کائنات میں محمد والے محمد بھی تو آتے ہیں. اس کے اوپر دلیل تو دلیلیں تو میرے پاس لا تعداد ہیں، لیکن صرف ایک چھوٹی سی دلیل جس کو سید بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاقبال میں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی آئے شائع نہ کرے. سید بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب الاقبال میں جہاں انہوں نے روز عاشورہ اور شب عاشورہ کے حقائق اور اسرار لکھے ہیں، وہاں انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ روز عاشورہ اللہ نے 12 کوششیں کی کہ الامتحان حسین روک لے. 12 کوششیں کی، جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، منصور کو بھیجا، حتیٰ کہ فطرس کو بھیجا. فطرس کو اس لیے بھیجا تھا نا کہ فطرس وہاں بڑے ناز سے نعرے لگاتا تھا من مثلی، ہے کوئی میری مثل، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. تو اللہ نے فطرت کو بھیجا تھا تو جا، ممکن ہے تیری مان لے، لیکن شہنشاہ قبضہ تلوار کے سے پیشانی ہٹاتا ہی نہیں. آخر ملأ اعلیٰ میں اضطراب پیدا ہوا، زلزلہ آیا،
اسرائیل آگے بڑھا، کہا یا پروردگار عالم بس ہو گئی، مجھے اجازت دو، مرنی مجھے اجازت دو۔ اللہ نے فرمایا کس بات کی؟ ان آبدا الی الارض، میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ کس خوشی میں؟ لِأَقْبِضَ رُوحَهُ، تاکہ میں حسین کی روح قبض کروں، حسین کی روح قبض کر سکوں۔ اب یہ مجھے بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ روح قبض کر سکتا نہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اچھا اگر تیرے لے آنے کا ہے تو لے آ۔ اللہ نے کہا جا تیرے لے آنے کا ہے تو لے آ۔ بس امام پیشانی ہے، تلوار کی قبضے پر اپنی پیشانی رکھ کر مناجات فرما رہے تھے پروردگار عالم کے ساتھ۔ آ کر سلام کیا، امام نے سر اٹھایا، لماذا جیتا، کیوں آیا ہے؟ مولا روح قبض کرنے۔ ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پر جلال آیا، کہا خود آیا ہے یا اس نے بھیجا ہے؟ کہا آیا اس کی اجازت سے ہوں، خواہش میری ہے۔ مولا کے دانے مبارک سے ٹھنڈی سانس نکلی، کہا میں بھی سوچوں کہ وہ میرے عشق کو یوں نیلام نہیں کرے گا۔ امام فرماتے ہیں اسرائیل دیکھ بڑے بڑے آئے، میکائیل آیا، اسرافیل آیا، منصور آیا، جبرائیل آیا، سب چلے گئے، تو بھی لوٹ جا، دو بڑوں کے عشق میں آیا تو جل مرے گا۔ کہتا ہے مولا ابھی نہ صحیح، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، آخر روح تو میں نے ہی قبض کرنی ہے، کیونکہ قابض ارواح میں ہوں سب کا۔ مولا نے فرمایا کہ سب کا، یہ کیسے؟ کہتے کہ مولا جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے سب کی روح میں قبض کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی خدائی کا رقبہ بھی جانتا ہے یا ایسے ہی ڈینگے مار رہا ہے؟ کہتے مولا آج جانتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو اللہ کی خدائی کی جز لا یا تجزا کو بھی نہیں جانتا، لوٹ جا۔ کہتے ہیں مولا میں خدائی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے بندہ ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بڑی رعایت میں نے کر لی، لے میں جانے لگا ہوں، اگر تو نے مجھے ڈھونڈ لیا اس کے عشق کی قسم سیڑھی سے نیچے آ جاؤں گا، میری روح لے جانا۔ میں جانے لگا ہوں، اچھا مولا۔ اب اس نے ایسا کیا، منہ پھیرا، کہا مولا میں ادھر منہ پھیر رہا ہوں، آپ چھپ جائیے۔ امام نے فرمایا انظر الیہ، میری طرف دیکھ، یہ کچھ بچوں کی آنکھ بجولی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے اسم القابض کا مظہر ہے، تو اپنی نوری نگاہوں کا پیرا رکھ، مجھے غیب نہ ہونے دے، میں تیری نظروں کے اندر سے ہی نہ غائب ہو جاؤں تو مقلب القلوب والابصار کا مظہر کون کہے گا؟ اچھا مولا پھر جائیے، ابھی جائیے کی بات تھی، دیکھا حسین نے پہلے زمین کے پاتال میں ڈوبا، ذرے ذرے میں دیکھا یہ تو مسئلہ کوئی اوپر والا ہے، آگے کا مسئلہ ہے۔ فضا سے پوچھا، خلا سے پوچھا، سما سے پوچھا، ہوا سے پوچھا، حوروں سے جنت الماوا میں پوچھا، دریاؤں کے اندر سے مچھلیوں سے پوچھا، کائنات کے درختوں کے پتے پتے سے پوچھا، حسین لامکان کی طرح لاپتہ رہا۔ اللہ، حسین لامکان کی طرح لاپتہ۔ آخر تھک ہار کے اسی ٹیلے پہ آیا، یوں پسینہ صاف کیا، امام کی آواز آئی، نکل گئی حسرت۔ دیکھا تو حسین اسی ٹیلے پر۔ اب جملہ میں تمہیں
आरिश से भारी तुम्हारी झोलियों में डालने लगा हूं। एक बार यहीं बैठे बैठे बतूल से दुआ मांगो ताकि तुम्हें हिम्मत भी दे, सलाहियत भी दे, ज़र्फ भी दे, ताकि तुम्हें वो जुमला हजम हो सके। तेरे चौथे मौला से किसी ने पूछा था वाक़े करबला के बाद जब मदीने आए, किसी ने पूछा मौला हमने सुना है जब तक तेरा बाबा मलकुल मौत की नजरों से गायब था, कायनात में इस्तिराब था, परिंदों ने हरकतें करना छोड़ दी थी, दरियाओं की रवानी रुक गई थी, कायनात में सन्नाटा था कि हुज्जत गायब है। और मौला हमने ये भी सुना था कि आपकी फुप्पी बड़ी ज़ैनब मुतमईन थी। मौला फरमाते मैंने भी फुप्पी से पूछा था कि फुप्पी क्यों मुतमईन हो? फुप्पी ने फरमाया था बेटे सज्जाद राइतो इंदल अखीर मकामी युसल्ली, बेटे सज्जाद मैंने देखा था मेरा भाई हुसैन मकामे महमूद पर नमाज पढ़ रहा था। अल्लाहु अकबर। मैंने देखा मेरा भाई हुसैन मकामे महमूद पर नमाज पढ़ रहा था। तो फैसला करो, जिस खानदान के घर की पर्दादारों की रसाई मकामे महमूद तक हो, उस घर के मर्द कहां होंगे? और खुदा की कसम ढंग के अदादारों, यही वो मकाम था जब शैतान जैसा मलऊन और मरदूद, शैतान से बड़ा कोई दुश्मन है आदम का, औलाद आदम का, जिसने नबी को माना, न वली को माना, न इमाम को माना, न हुज्जत को माना। शैतान के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना शैतान अल्लाह अदुव्वुल मुबीन, शैतान खुला दुश्मन है आदम का, औलाद आदम का। लेकिन शैतान भी तड़प गया और कहा परवरदिगार आलम तूने मुझे पर्दे में रखा, मैं मारा गया, तूने मेरे सामने आदम रखा, इसको रखा होता करोड़ सजदे करता। तूने मेरे सामने आदम को रखा, इसको पर्दे में छुपाए रखा, इसको सामने रखता, करोड़ सजदे करता। यानी हुसैन वो हस्ती है जिसके सामने शैतान जैसा मलऊन भी झुक रहा है। अब अगर कोई देखते रहना जो हुसैन के जुलूस की मुखालफत करे, या हुसैन की मजलिस की मुखालफत करे, या हुसैन के मिंबर की मुखालफत करे, तो फतवा बगैर सोचे दे देना, शैतान से भी बड़ा लानती बोल रहा है। अल्लाह अकबर। अब तसल्ली हो गई कि इनकी रूह इजराइल के पास की बात ही नहीं है, क्योंकि रूह है अमर और ये उल अमर है, इनका हर अमर पर इक़्तिदार है। भाई ये तो उल अमर है, इनके नौकर भी अगर चाहें तो वो आई हुई मौत को वही रोक देते हैं कि खड़ी रहे, मैंने अभी अली के फदाइल पढ़ने हैं। तो ये सवाल था, मैंने कहा चले बच्चे उन्होंने सवाल किया, उनकी ये परेशानी है वो हल हो जाए। तो अर्ज किया था कि ये क्या फरमाया था रसूल ने कि ये दोनों अल्लाह की मशीयत है। तो मशीयत क्या है? मशीयत की डेफिनेशन क्या है? चलते हैं मशीयतुल्लाह के दरवाजे पर, उनसे पूछते हैं कि मशीयत क्या है। तो उसूल काफी के अंदर रिवायत कहते हैं छठे मौला से पूछा गया मौला मशीयत क्या है? मौला फरमाते कौन मिन अमरिन, तवज्जो, मौला फरमाते देखो ये कौन कहां से निकला, कौन मिन अमरिन व अमरुन मिन ला शैइन, कौन निकला है अमर से, अमर निकला है ला शै से, व ला शै मिन मशीयत, और ला शै निकली है मशीयत से। और वाला फरमाते नहनो मशीयतुल्लाह, मशीयतुल्लाह हम हैं। पता चला सबसे पहले है मशीयत, मशीयत के बाद है ला शै, ला शै के बाद है अमर, अमर के बाद है कुन, मौत है अमर। अब मरे वो जो मौत के बाद आए,
زندگی کی ضرورت اسے ہو جو زندگی کے بعد آئے. یہ موت سے پہلے ہے. 14 موت سے پہلے ہے. 14 حیات سے پہلے ہے. آیت ہے سورۃ قدر کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ نے استمرار کا صیغہ استعمال کیا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے اللہ کے اذن سے. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیلۃ القدر میں. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ سورۃ دخان میں اللہ نے فرمایا پہلی آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک بہت برکت والی لیلہ کے اندر, ایک برکت والی رات میں, اور اس رات میں تمام امور میں ملائکہ کے ذریعے بھیجتا ہوں اپنی مشیت کے پاس. اس رات میں ملائکہ آتے ہیں اللہ کے تمام امور لے کر جو تقسیم ہوتے ہیں, اور قرآن سے پوچھتے ہیں یہ ملائکہ آتے کہاں ہیں. مسلمانوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا, بالاخص حوالہ دینے لگوں جا کر دیکھنا, جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر, علامہ طنطاوی جواہری نے جواہر القرآن کے اندر, اور ملا زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر, ان تینوں نے لکھا ہے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں کعبے کی چھت پر. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کعبے کی چھت پر. تم اشارتاً کنایتاً ایک آیت دکھاؤ کس رات میں ملائکہ چھت پہ نازل ہوتے ہیں, بیت پہ نازل ہوتے ہیں, ورنہ میں تمہیں 3 آیتیں ابھی دکھاتا ہوں کہ اس رات میں ملائکہ بیت پر نہیں اہل بیت پہ نازل ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم جو آیت میں نے سورۃ القدر کی پڑھی اور سورۃ دخان کی پڑھی وہی جواب اللہ نے دیا ہے اس آیت میں. پہلی آیت سورۃ نحل کی ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ انہ لا الہ الا انا فاتقون. اللہ فرماتا ہے میں اس رات میں ملائکہ کو سارے امور دے کر نازل کرتا ہوں اس بندے پر جو میری مشیت ہوتا ہے. بیعت پر نازل نہیں ہوتا, اللہ کے عبد پر نازل ہوتا ہے. عبد کون سا؟ جو میری مشیت ہوتا ہے, جو ہادی ہوتا ہے. یہاں آیت میں بالکل معاملہ صاف ہو گیا کہ آیت کہہ رہی ہے وضاحت کے ساتھ کہ ملائکہ بیت پر نازل نہیں ہوتے, اللہ کے اپنے خاص پر نازل ہوتے ہیں. وہ اپنے خاص اس کی مشیت, لیکن ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر کوئی اور شک کا جراثیمہ پھر رہا ہو, تو آؤ میں اس کو دوسری آیت سے نکالتا ہوں. یہ الفاظ ہے سورۃ مومن کے, رفیع الدرجات ذو العرش یلقی من روحہ ان انظروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اللہ فرماتا ہے میں اس روح کو القا کرتا ہوں اس بندے پر جو میری مشیت ہوتا ہے. میں اس روح کو القا کرتا ہوں اس بندے پر جو میری مشیت ہوتا ہے. لینذر یوم الطلاق, یہ وہ بندہ ہے جو میرا ہادی بھی ہے, مشیت بھی ہے, اور ڈرانے والا ہے قیامت کے دن سے. یہاں بھی معاملہ صاف ہو گیا کہ بندے کے پاس آتی ہے اللہ کے ملائکہ امور دے کر جو اللہ کی مشیت ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کو تسلی نہ ہوئی ہو. تیسری آیت پڑھتے رہو, یہ آیت ہے سورۃ حامیم سجدہ کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ کہتا ہے وہ ہستیاں, الذین کا صیغہ استعمال کیا جمع کا, وہ ہستیاں ایک نہیں, وہ ہستیاں ثم جنہوں نے اللہ کو رب مانا, ثم استقاموا پھر نہ ایک لمحے کے لیے کفر کیا, نہ شرک کیا, نہ منافق بنے,
इन الذين قالوا ربنا الله, जिन्होंने अल्लाह को रब माना, ثم استقاموا, फिर उस पर कायम रहे, न मुनाफिक बने, न शिर्क किया, न कुफ्र किया, तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं अल्लाह उन पर मलाइका नाज़िल करता हूँ और करता रहूंगा, उन पर मलाइका नाज़िल करता रहूं और करता रहूंगा। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुऊदून, और मलाइका उनके पास आकर उन्हें खुशखबरी भी देते हैं, अल्लाह का पैगाम भी देते हैं, और उन्हें कहते हैं मेरी रहमत भी देने लिए, मेरी अफ़त भी देने लिए, और मेरी जन्नत भी देने लिए, मेरा हर वादा भी देने लिए। और एक और खुशखबरी जो मलाइका आकर देते हैं, कहते हैं उलाइका औलियाहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, मलाइका आकर कहते हैं कि हम दुनिया में आपके एक नौकर थे, आखिरत में भी आपके नौकर हैं, दुनिया में भी आपके खादिम, आखिरत में भी आपके खादिम। भाई ये कौन है? 3 आयतें मैंने पढ़ी हैं, अब तो यकीन आ जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा दलीलें मुनाफिक मानते हैं। एक आयत पर भी यकीन होना काफी है, 3 आयतों पर भी यकीन नहीं आ रहा, ज्यादा दलीलें मुनाफिक मानते हैं। इतने फंड से हुए हैं ये बेचारे, इमाम फखरुद्दीन राज़ी को मजबूरन लिखना पड़ा तफसीर कबीर के अंदर कि रसूल के पास कुछ सहाबी आए ये आयतें लेकर दरबार में, और मिंबर वाले से सवाल कर दिया कि है साहिब मिंबर, ये बता ये मलाइका कहाँ आते हैं, ये मलाइका किसके पास आते हैं? कोई जवाब न दे सके, शर्म से सर झुक गया, कोई जवाब न दे सके। मैं तो किसी के यहाँ मलाइका आते तो जवाब देते, किसी के पास मलाइका आते